کیا لبنانی بچوں کا خون سستا ہے؟ کیا صرف اسرائیلی جانیں قیمتی ہیں؟ اور کیا عالمی طاقتیں صرف تب جاگتی ہیں جب قابض کو خراش آئے؟ ایک اور دل دہلانے والی خبر سامنے آئی جب جنوبی لبنان میں ایک اور اسرائیلی حملہ، ایک اور شہادت ہوئی اور دنیا ایک بار پھر خاموش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، آج ہم آپ کے سامنے وہ خبر لے کر آئے ہیں جس سے نہ صرف لبنان بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنوبی لبنان کے شہر سیدہ کے قریب اسرائیلی ڈرون حملے میں جماعت اسلامی لبنان کے مرکزی کمانڈر خلیل الحاج علی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ حملہ پیر کے روز صبح اس وقت کیا گیا جب خلیل الحاج علی ایک گاڑی میں سوار تھے۔ اسرائیلی ڈرون نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا اور حملہ اس قدر شدید تھا ویورز کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ابتدائی اطلاعات یہ بتا رہی تھیں کہ ان کے ساتھ موجود افراد بھی شدید زخمی ہوئے یا پھر موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اب خلیل الحاج علی کون تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ جماعت اسلامی لبنان کے ایک سینئر کمانڈر تھے جن کا شمار اسرائیل مخالف مزاحمتی قیادت میں ہوتا تھا۔ وہ نہ صرف لبنان بلکہ فلسطینی عوام کے لیے آواز اٹھانے والوں میں پیش تھے۔ ان کی شہادت صرف ایک شخص کا جانا نہیں ہے ناظرین، بلکہ ایک آواز، ایک مزاحمت اور ایک نظریے پر وار ہے۔ یہ حملہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں خاص طور پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جب اسرائیل نے غزہ پر ایک خوفناک جنگ مسلط کی، لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں خوفناک اضافہ دیکھنے کو ملا۔ حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی گروہوں کی طرف سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف رد عمل دیا جاتا رہا اور اسرائیل نے اس کے جواب میں جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو بار بار نشانہ بنایا۔ گزشتہ چند دنوں میں اسرائیل نے نہ صرف فوجی اہداف بلکہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ سکولز ہوں، اسپتال ہوں یا گھر، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ اقوام متحدہ سمیت کئی بین الاقوامی تنظیمیں صرف بیانات جاری کر کے خاموش ہو جاتی ہیں، مگر زمینی حقیقت یہ ہے ناظرین کہ لبنان اس وقت عملاً ایک خاموش جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ خلیل الحاج علی کی شہادت پر لبنانی قیادت، عوام اور مزاحمتی تنظیموں نے سخت رد عمل دیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ حملہ اسرائیلی دہشت گردی کا ایک اور ثبوت ہے اور شہادتیں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ حزب اللہ کی قیادت نے بھی اس واقعے کو کھلی جارحیت قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ناظرین، اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا لبنان اور اسرائیل کا یہ تنازع صرف زمینی حدود کا نہیں ہے بلکہ ایک نظریاتی جنگ ہے، ایک آئیڈیالوجیکل وارفیئر ہے۔ ایک طرف ایک ایسا ریاستی ڈھانچہ ہے جو قبضے، ظلم اور نسل پرستی پر کھڑا ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا مگر غیرت مند ملک ہے جو مسلسل قربانیاں دے کر اپنی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کر رہا ہے۔ لبنان نہ صرف فلسطینی کاز کا حامی ہے بلکہ خود بھی گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیلی جارحیت کا شکار رہا ہے۔ 1982 کی جنگ ہو، 2006 کی تباہ کن جھڑپ ہو یا پھر موجودہ صورتحال، لبنان نے ہر بار اپنے جوانوں، اپنے شہریوں اور اپنے بچوں کا خون دے کر مزاحمت کی شمع کو روشن رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عالمی برادری کہاں ہے؟ انسانی حقوق کے وہ چیمپئن جو ایک جان کے ضیاع پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، وہ خلیل الحاج علی کی شہادت پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا وہ صرف ان کی جانوں کو قیمتی سمجھتے ہیں جو قابض طاقتوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا عرب، لبنانی یا فلسطینی خون کی کوئی قدر نہیں ہے؟ یہ حملہ اسرائیل کی اس پرانی پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ مزاحمتی قیادت کو ٹارگٹ کر کے تحریک کو کمزور کرنا چاہتا ہے، مگر تاریخ نے ناظرین بار بار یہ ثابت کیا کہ ہر شہادت، ہر قربانی تحریک کو دبانے کے بجائے مزید مضبوط کرتی ہے۔ ویورز، یہ وقت صرف خبر سننے کا نہیں ہے بلکہ خبر کو سمجھنے اور اس پر رد عمل دینے کا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں، اپنے سوشل میڈیا، اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ لبنانی عوام ہماری توجہ کے مستحق ہیں اور خلیل الحاج علی جیسے مجاہد ہماری عزت کے مستحق ہیں۔ اگر ہم خاموش رہے تو ظلم کا یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ اگر آج لبنان ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ وقت ہے کہ ہم بحیثیت قوم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں۔ خلیل الحاج علی کی شہادت ایک چراغ تھا جو بجھایا گیا، مگر اس کی روشنی ناظرین ہزاروں دلوں میں جل چکی ہے۔ لبنان کی سرزمین لہو سے رنگین ضرور ہوئی ہے، مگر اس کا سر کبھی نہیں جھکا۔
اگر آپ اس ٹاپک پر مزید باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، ہم آپ تک سچ، حقیقت اور مظلوموں کی آواز پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔